الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، دوستو خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ اور لوگوں کا حال تو ایسا ہو گیا ہے کہ مسجدوں میں آنے کے بعد ان کی سوچ ان کی فکر جو ہے کہ چلنا ہے میں صرف 4 رکعت فرض ادا کرنی ہے، صرف 4 رکعت فرض ادا کرنی ہے، اس کے بعد میں اپنے گھر واپس۔ کہتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں صرف فرض ادا کرنی ہے، ایسے لگتا ہے کہ رب سے کوئی قرض لیا ہو اس نے۔ اور دوستو سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ کی، مطلب ہم سجدہ نماز عشق بھی ادا کرتے ہیں، خدا کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کے فرمان کو بھی مانتے ہیں، لیکن اپنے گناہ سے باز نہیں آتے، ابلیس کے نقش قدم پر چلنے سے باز نہیں آتے۔ کہتے ہیں سجدہ عشق کو بھی، سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی۔ حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ آؤ پیارے میرے نبی سے جس کو جتنی محبت ہے اتنی محبت میں درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ نبی امی والہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مقدس میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، 30واں پارے کی آیت کریمہ ہے، 16 رکوع ہے، قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی۔ بے شک کامیاب وہ لوگ ہیں جس نے پاکیزگی حاصل کی، اپنے آپ کو جس نے ناپاکی سے بچایا اور پاکیزگی حاصل کی، اور اللہ اس کے رسول کو یاد کیا اور نماز پڑھی۔ کامیاب وہ لوگ ہیں جس نے پاکیزگی حاصل کی، اللہ اس کے رسول کو یاد کیا اور نماز پڑھی۔ دوستو جو مسجد کے میناروں سے صدائیں گونجتی ہے 5 وقت میں، اس میں جملہ آتا ہے، پہلا جملہ ہوتا ہے حی علی الصلاۃ، اے ایمان والو آؤ نماز کی طرف۔ ہم کامیابی تلاش کرتے ہیں دنیا کے ہر گوشے میں چکر لگا کر، لیکن ہمارے مسجد کے میناروں سے سجا آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ پھر دوسرا جملہ مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہمیں کہنے والے کہتے ہیں اور بتانے والے بتاتے بھی ہیں کہ کامیابی یہ ہے، پاکیزگی یہ ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے تو ہمیں سکون ملے گا، قلب سکون حاصل ہوگا، لیکن پھر بھی مسلمان بیدار نہیں ہے، مسلمان پھر بھی بیدار نہیں ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، سوچو دوستو، لوگوں پر نبی نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ اپنے مقصد کو صرف پیٹ پالنا سمجھیں گے، اور یہ حقیقت بات ہے، یہ دور آ ہی چکا ہے۔ لوگ صرف اپنے مقصد جو ان کا ہوگا وہ صرف پیٹ پالنا ہوگا۔ دیکھتے ہیں نا کھانے میں اتنے مشغول مسلمان ہیں کہ اگر الگ الگ ذائقہ ان کو نہ ملے تو ان کی بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ ان کا مقصد صرف ہوگا پیٹ پالنا، اور دولت جو ہوگی ان کی عزت ہوگی، دولت کو انہوں نے
بلکہ رب ارشاد فرماتا ہے میرے بندے تو میری بارگاہ میں آ اور میری بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا، میں پوری کائنات کو تیرے قدم میں جھکا دوں گا، یہ رب کا اعلان ہے۔ لیکن پھر بھی مسلمان بیدار نہیں ہے، دولت کو اپنی عزت سمجھیں گے اور اللہ اکبر عورت کو اپنا قبلہ سمجھیں گے، عورتوں کو اپنا قبلہ سمجھیں گے۔ مسلمان ایسا دور آئے گا، ان پر ایسا زمانہ آئے گا۔ پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو روپیہ پیسہ ہے اس کو اپنا دین سمجھیں گے، اپنا دھرم سمجھیں گے۔ وہ حقیقت بات ہے دوستو، اگر دنیا کا آپ جائزہ لیں، تاریخ کا آپ مطالعہ کریں تو کتنے شخص آپ کو ملیں گے جو دولت کے چکر میں اپنے ایمان کو بیچے بیٹھے، دولتوں کے چکر میں اپنے ایمان کو بیچے بیٹھے۔ کوئی سطح میں جا رہا ہے، کوئی راجنیتی میں جا رہا ہے، دنیا کا آپ جائزہ لیں۔ نبی نے ارشاد فرمایا ایسا وقت آئے گا کہ روپیہ پیسہ کو لوگ اپنا دین سمجھیں گے، اپنا دھرم سمجھیں گے، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ ایسے لوگوں کا آخرت میں اللہ اکبر کوئی حصہ نہ ہوگا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اور میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں، ہم تقریر بھی سنتے ہیں لیکن ہمارے ذہن میں یہی ایک چیز رہتا ہے کہ چلو 10 منٹ 15 منٹ بہت سب جو بولیں گے بات ختم، اس کے بعد پھر غفلت میں رہ جاتے ہیں۔ کل میلاد شریف تھا، مجھے بہت خوشی ہوئی وہاں پر جا کر، اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے وہ بشارت بخشی کہ میں وہاں پر حاضر ہوا۔ 12 بج رہے تھے۔ مسلمانوں غور کرو، اپنے ایمان کو سدھارو، اپنے وقت کو سدھارو، اپنے حالات کو سدھارو۔ 12 بج رہے تھے، لوگوں کا ہجوم تھا، اور رہنا بھی چاہیے، رہنا بھی چاہیے۔ ذکر مصطفیٰ تھی بھائی، رہنا بھی چاہیے۔ کہا گیا اگر جہاں ذکر مصطفیٰ ہو وہاں اللہ کے فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، رہنا بھی چاہیے۔ اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو رہا تھا، لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ 12 ساڑھے 12 بجے تک وہاں پر ہجوم تھا۔ میں نے جب فضل میں دیکھا یہاں پر اللہ اکبر صرف 2-3 لوگ، ایسا کیوں؟ ان پہ ہاتھ رکھ کے آپ خود سوچو کہ ایسا کیوں ہم اپنا ماحول خراب کر کے رکھے، اپنا ماحول بنا کے رکھے۔ لوگوں کا وہاں ہجوم تھا، وہاں پہ نعت خوانی بھی ہو رہی تھی کہ فرش مخمل پہ سونے والے قبر میں تجھ کو سونا پڑے گا، یا اشعار بھی پڑھا گیا تھا۔ مطلب پتہ ہے تم کو کہ آخر ہماری منزل قبر ہے، ہمیں مٹی میں دفن ہونا ہے، پھر بھی حالات نہیں سدھار رہے ہو۔ کہتے ہیں نا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے۔ یہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، اور خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ دوستو، انداز بیاں میرا کوئی شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ دوستو، میرا یہاں مقصد جو ہے تقریر بولنا، قسم خدا کی بتا رہا ہوں کبھی کبھی دل روتا ہے۔ میں گھنٹوں تقریر بولنے کا عادی ہوں، اللہ کا فضل ہے، سمجھے؟ لیکن حقیقت بتاؤ کبھی کبھی میرا دل روتا ہے کہ بتاؤ مسلمان اتنی غفلت میں ہیں، اتنی غفلت میں ہیں کہ ان کو جو چیزیں بتائی جاتی ہے صرف مسجد تک ہی محدود رہتی ہے۔ اور میرے نوجوانوں کا تو عجیب حال ہے، اپنی شوق میں، دنیا کے شوق میں اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ دھرم کو چھوڑو، مذہب کو چھوڑو، ایک طرف رکھو، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ ابھی ایک صاحب کا فون آیا تھا یو پی سے میرے پاس، انہوں نے بتایا سارا ماجرا کہ کتنی مشکلات سے والدین اپنے بچے کی پرورش کرتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں دوستو، دین کے ساتھ، دنیا کے ساتھ دین کی تعلیم بھی دو اپنے بچوں کو، ان کو حرام و حلال کی تمیز بھی سکھاؤ،
اور ان کو بتاؤ کہ ہمارے مصطفیٰ کا فرمان کیا تھا، صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا، اولیاء کرام کا مقصد کیا تھا۔ ہمارے نوجوانوں کا حال تو یہ ہے، سدھرو نوجوانوں، باتیں بہت ساری ہیں، بس میں تھوڑے جملے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ گر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، گر بڑھاپا آ جاتا ہے تو بات بنتی نہیں۔ رب کا فرمان ہے کہ جوانی میں رب کو اتنی پسند اس کی عبادت ہے اتنی بڑھاپے میں نہیں ہے۔ اور آخرکار معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ عمریں ڈھل جاتی ہیں، لوگوں کی عمریں ڈھل جاتی ہیں، لیکن مسجد تک اپنے قدم کو لے کر نہیں آتی۔ پتہ سب کچھ ہے، حشر میں کوئی بہانہ نہ چلے گا مسلمانوں، کوئی مجھے بتایا نہیں۔ نبی کے بعد، صحابہ کے بعد، تبع تابعین کے بعد، خلفائے راشدین کے بعد، ائمہ مجتہدین کے بعد، اولیاء کرام کے بعد جو تمہیں دین کی راہ بتانے والے ہیں وہ علماء کرام ہیں۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ دنیا کے ہر گوشے میں علماء کرام موجود ہیں، کوئی بہانہ نہ چلے گا حشر میں کہ لوگوں نے بتایا نہیں، کوئی سکھایا نہیں، وہ دور چلا گیا مسلمانوں۔ حقیقت بات ہے پہلے دین اتنا نہ تھا، لیکن لوگوں کے اندر سیکھنے کی اتنا جذبہ تھا کہ لوگ کوسوں میل چلے جاتے تھے۔ ہمارے بزرگ لوگ جانتے ہوں گے، علم دین سیکھنے کے لیے کوسوں چلے جاتے، کوسوں میل چلے جاتے تھے۔ لیکن آج کوئی گھر میں اگر کوئی بیٹھا کے سکھا رہا ہے تو ان کو سیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ معذرت چاہتا ہوں اگر برا لگا ہو تو، لیکن حقیقت بات ہے، الحق مرون، حق بات کڑوی لگتی ہے انسان کو۔ آ جاؤ رب کی بارگاہ، آ جاؤ مسلمان، وقت ہے اور گزرا ہوا وقت واپس نہیں ملتا ہے۔ مرنے کے بعد کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، بات حقیقت آپ یاد رکھیں۔ آپ کے اعمال آپ کے ساتھ میں جائیں گے۔ رب ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب وہ لوگ ہیں جس نے پاکیزگی حاصل کی اور اللہ اس کے رسول کو یاد کیا اور نماز پڑھی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے میرے بولنے میں، آپ کے سننے میں کسی کی غلطیاں بتائیاں ہوگی تو مولا اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ جو کچھ بھی بولا گیا ہے سب سے پہلے اس پہ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر آپ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔